بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. سوشل میڈیا سے آپ لوگ جو سوالات بھیجتے ہیں ان میں سے چنے جاتے ہیں اور پھر وہ آپ کے سامنے لائے جاتے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ میں خود نہیں چوز کرتا. وہ ہے نا ہماری عطرت صاحبہ, یہ عطرت بی بی کا کمال ہے کہ وہ چوز کرتی ہیں. اب ان کو اگر آپ کا سوال نہیں اچھا لگے گا تو وہ نہیں آئے گا. ٹپکل بیوروکریٹ جو ہوتے ہیں ہمارے دفتر میں بھی ہیں ایسے. بہرحال سب سے پہلے جو ہے راجیو شرما کا سوال ہے دبئی سے کہ اچھا یہ انہوں نے انگلش میں بھیجا تھا تو میں آپ کو اردو میں بتا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ مبشر صاحب آئی فالو یور یعنی یہ جو ہے سوشل میڈیا یہاں پہ دبئی میں, اور 2 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اے آئی جو کانفرنس ہے اس کا بڑا مذاق اڑ رہا ہے پوری دنیا میں. اور گوہاٹی یونیورسٹی جو ہے وہ اس نے جو اے آئی کا ایک چوری کر کے گھوڑا جو ہے وہ یا گھوڑا ہے یا کتا ہے جو بھی ہے وہ دکھایا اور وہ نظر آ گیا. پھر اس کے بعد جو انہوں نے جہاز بنایا جس میں اسٹوڈنٹس نے ربر بینڈ وغیرہ لگا کے, اور ہمیں 5ویں کا بچہ بھی وہ بنا سکتا ہے. خیر تو کہا کہ یہ ہماری یونیورسٹی کا پروڈکٹ ہے, اور وہ پھر بعد میں پتہ چلا کہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو بڑی سبکی ہوئی. سرکار نے ان کا سٹال جو ہے کینسل کر دیا. اور تو یہ ہمارے یہاں یونیورسٹی ایسی ہے کہ جو ٹاپ ناچ یونیورسٹیز میں آتی ہے اور یہ پیسے لے کر ڈگریز دیتے ہیں. تو جب آپ انڈیا اور پاکستان کو کمپیئر کرتے ہیں تو وہاں پہ یونیورسٹیز کیا ہم سے بہتر ہیں؟ راجیو ٹو بی آنیسٹ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمارے یہاں بھی کو ملتا جلتا حال ہے. ٹھیک ہے ہم اے آئی میں گھوڑے کتے نہیں کسی اور کے لے کے ڈال دیں گے, اپنا کہہ دیں گے, لیکن ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جب ایجوکیشن کسی بھی ملک میں ایک سورس آف بزنس بن جاتا ہے, ایک سورس آف انکم بن جاتا ہے, تو پھر اس میں بڑے کمپرومائزز ہوتے ہیں. جب گورنمنٹ جو ہے وہ ایجوکیشن پرووائڈ نہیں کر سکتی ہے, ہیلتھ کیئر پرووائڈ نہیں کر سکتی. دیکھیں 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. آپ کی ایجوکیشن ہے, آپ کی ہیلتھ کیئر ہے, اور آپ کا کلین ڈرنکنگ واٹر ہے. اور جب یہ تینوں چیزیں جو ہیں ایک بزنس بن جائیں, ہیلتھ کیئر بھی بزنس ہو, ایجوکیشن بھی بزنس ہو, پینے کا پانی بھی بزنس ہو, کاروبار ہو, تو پھر وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہوتا ہے کسی بھی حکومت کی کارکردگی پہ. اور جب بھی گورنمنٹ ہمارے یہاں کہتی ہے کہ ہم نے اتنی ترقی کر لی, ہم نے یہ کر لیا, تو میرا سوال ہوتا ہے کہ ہم نے ایجوکیشن پہ کیا کیا, ہم نے ہیلتھ کیئر میں کیا کیا, اور کیا ہم کلین ڈرنکنگ واٹر لوگوں کو سپلائی پرووائڈ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. تو میں اس موقع پہ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ہماری یونیورسٹیز بہتر ہیں یا ہمارے کالجز بہتر ہیں. ہمارے اپنے چیلنجز ہیں اور ان کے اپنے مسائل ہیں, اور ہمارے یہاں جو ہے وہ ڈسپیرٹی بڑی ہے. جو فیس لے رہے ہیں اور جو ایک ایوریج آدمی کی انکم ہے ان کا موازنہ ہی نہیں ہے کوئی, اور گورنمنٹ ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں کر سکتی. کیونکہ اگر گورنمنٹ کہتی ہے اس کو بند کر دو, یہ غلط کر رہے ہیں, تو وہ جو ہے گورنمنٹ خود اس کے پاس اتنے کالجز نہیں ہیں, یونیورسٹیز نہیں ہیں, اسکولز ہی نہیں ہیں کہ جہاں پہ وہ بچے جائیں اور چلیں ایک ریزنیبلی اچھی تعلیم حاصل کر لیں. تو جب گورنمنٹس ان چیزوں پہ ڈیولپ نہیں اسپینڈ نہیں کرتی ہیں تو پھر یہ بلیک میل کرنے کا باعث بنتے ہیں. بہرحال ہمایوں بلوچ ہیں قطر سے, کہتے ہیں جی بنگلہ دیش میں طارق رحمان کامیاب ہو گئے, کیا بھارت کی تمام تدبیریں الٹی ہو گئی ہیں؟ جماعت اسلامی بنگلہ دیش اور جماعت اسلامی پاکستان میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں طارق رحمان کی کامیابی کا تو مطلب ہے کہ انڈیا چاروں شانے چت ہو گیا. اور طارق رحمان نے کامیاب ہونے کے بعد جو سب سے پہلا اعلان کیا وہ انڈیا کے لیے ایک الارم بیل ہے. کیونکہ حسینہ واجد جب بھی الیکٹ ہوتی تھی یا خود کو الیکٹ کرتی تھی تو اس کے بعد فوراً پہلا دورہ انڈیا کا کرتی تھی. تو طارق رحمان صاحب نے کہا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے میں چائنا جاؤں گا. تو یہ انڈیا پہ ایک آپ سمجھیں آگ کا گولا بن کر گرا. بنگلہ دیش اور چائنا اور بنگلہ دیش اور پاکستان میں ایک نیکسس بن رہا ہے, اور ڈیفنس, اکنامک انویسٹمنٹ, ایگریکلچر, ٹریڈ اور فشریز کے اندر مختلف پروجیکٹس میں ان کے جوائنٹ وینچرز جو ہیں وہ اب اناؤنس ہونے والے ہیں. بنگلہ دیش اور پاکستان میں ایئر لنک پتہ نہیں کتنے سالوں بعد, 50 سال بعد دوبارہ قائم ہوا ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ اس کے سینے پہ سانپ لوٹ رہے ہیں روز.
جہاں تک جماعت اسلامی بنگلہ دیش اور جماعت اسلامی پاکستان ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی بنگلہ دیش کو ہم ایک کریڈٹ ضرور دیں گے کہ جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے جو لیڈرز ہیں انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں. ہم سوچ بھی نہیں سکتے جتنی ان مجاہدین نے، جتنی ان مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا، اور سینہ واجد نے جتنے ظلم کے ساتھ اور بربریت کے ساتھ ان کو پھانسیاں دیں. اللہ تعالیٰ حسینہ واجد کو مزید ذلیل کرے اور اس کو غارت کرے، اور جب یہ مر کے جائے نا اس کو کسی قسم کا سکون نہ ہو جتنا اس نے وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ کیا. تو دیکھیں، موٹیو، تعلیمات اور ورکنگ جو ہے وہ جماعت اسلامی پاکستان ہو، جماعت اسلامی بنگلہ دیش ہو، جماعت اسلامی ہند ہو، ان ساروں کا ایک ہی ہے. لیکن بنگلہ دیش والوں نے جس طرح سے قربانیاں دی ہیں اپنے مشن کے لیے، اپنے آئیڈیالوجی کے لیے، ہم ان کو میچ نہیں کر سکتے. مظفر ہیں لاہور سے کہتے ہیں سعودی عربیہ اور پاکستان میں ایک دفاعی معاہدہ ہوا تھا، اب تک اس معاہدے کے حوالے سے کیا کوئی اچھی خبر آئی ہے جو پاکستان کو فائدہ دے سکے؟ یہ معاہدہ خود ایک فائدہ ہے، اس سے بڑا فائدہ کیا ہونا کہ آپ دنیا کے ایک بہت سیریس قسم کے سٹیزن کے طور پہ آپ ابھرے ہیں کہ سعودی عربیہ جو امت مسلمہ کا ایک فلیگ بیرر ملک ہے، وہ آپ کے ساتھ دفاعی معاہدہ اگر کرتا ہے تو آپ سوچیں کہ آپ میں کتنے لوگوں کو اعتبار ہو گیا. اور سعودی عربیہ اور پاکستان کا جو دفاعی معاہدہ، یہ ایسا معاہدہ نہیں ہے کہ ہر روز اس کی ڈیٹیلز ہمیں مل جائیں. یہ ایسا معاہدہ بھی نہیں کہ جس کی تفصیلات بھی ہمیں مل جائیں، نہ ملنی چاہیے. میں وہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ہمیں ملنی چاہیے، کیونکہ ڈیفنس ایگریمنٹس جو ہوتے ہیں ان میں بڑی امانت ہوتی ہے، ان کو سیکرٹ رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ اگر یہ آؤٹ ہو جائیں تو دشمن ممالک کو مل جاتے ہیں اور ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا کیا کر رہی ہیں. تو وہ تو بالکل بھی آؤٹ نہیں ہونا چاہیے. جہاں تک فائدہ ہے تو فائدے تو بڑے ہوئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بہت ہماری جو آرمز وغیرہ کی ڈیلز ہو رہی ہیں پوری دنیا میں، جیسے لیبیا سے لاسٹ ڈیل ہوئی ہے، وہ شاید اسی خبر کی وجہ سے وہ ڈیل ہمیں ملی کہ سڈنلی وہ عرب کنٹریز نے کہا کہ نہیں یار یہ ہیں اچھے، تبھی تو سعودی عربیہ نے یہ کہا تو یہ ہمارے لیے بھی ٹھیک ہے، تو فائدہ ہوتا ہے. وجاد خان ہے بلوچستان سے کہ بلوچستان میں دہشت گردی کا الزام ہمیشہ لگایا جاتا ہے کہ بلوچی لوگ خود ملوث ہوتے ہیں. سر میری درخواست ہے وہ لوگ جو پاکستان کے خلاف یا اداروں کے خلاف بولیں ان کو سامنے لایا جائے اور ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے، چاہے وہ پنجابی ہوں، بلوچی ہوں، پٹھان، کیونکہ ادارے ہیں تو پاکستان کی سلامتی ہے. لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ بلوچستان میں آپریشن کی بجائے کوئی ایسا راستہ اپنائیں جس سے بیماری بھی نہ رہے اور حل بھی نکل آئے. ہو نہیں سکتا ایسے. اس کی وجہ کہ بلوچ میں اکثریت جو یہ کر رہی ہے وہ بلوچ ہیں ہی نہیں، وہ تو را کے ایجنٹ ہیں یا افغان طالبان کے ٹاؤٹ ہیں. تو ان کو کیا غرض اس سے کہ یہاں پہ اسکول کھلتا ہے یا سڑک بنتی ہے یا کوئی امن ہوتا ہے یا کوئی کاروبار چلتا ہے؟ ان کا تو کاروبار دہشت گردی ہے، ان کو تو پیسے ہی اس چیز کے مل رہے ہیں. اور جہاں تک تعلق ہے سزا کا، تو میں آپ کو ایک بات ہوں، میں بہت عرصے سے اس بات پہ میں تو بضد ہوں کہ اگر ایک دہشت گرد پکڑا جاتا ہے یا مارا جاتا ہے اور آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے تو پھر اس کے خاندان کے اور اس کے جتنے قریبی دوست ہیں ان سب کو پھانسی لگا دینا چاہیے، کسی کو نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ ان سب کو پتا تھا کہ اس نے کیا کرنا ہے. اور یعنی آئندہ پھر دہشت گرد جو ہوگا نا جو یہ سوچے گا کہ میری وجہ سے میرا خاندان بن جائے گا، مجھے تو 50 لاکھ روپیہ مل رہا ہے مرنے کے لیے، 1 کروڑ روپیہ مل رہا ہے تو میرے خاندان کو مل جائے گا، وہ اچھے رہ جائیں گے، چلو میں تو نشہ ہی کرتے رہنا ہے ورنہ ساری عمر. تو اس کو یہ پتا ہو کہ اس کے بعد اس کا خاندان بھی جائے گا جس کے لیے وہ مرنا چاہتا ہے، جس کے لیے وہ اس آگ کا ایندھن بن رہا ہے، تب یہ حال ہوگا. شہزاد اشرف ہیں دبئی سے کہتے ہیں پاکستان میں چاروں وزرائے اعلیٰ میں سب سے اچھی کارکردگی کس کی ہے؟ آپ کی نظر میں کون سی حکومت عوام کے لیے بہتر اقدامات کر رہی ہے؟ یار اپنا میں اسے باعث نہیں ہونا چاہتا، لیکن فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہم نے ایکچولی کل بھی ہم نے کمپیریزن کیا تھا، کرا سچ کی ٹیم بیٹھی ہوئی تھی اور ہم سارے وزرائے اعلیٰ کا کمپیریزن کر رہے تھے. ہر وزیر اعلیٰ جو ہے، ہر حکومت جو ہے اس کے اپنے چیلنجز ہیں، ان کے ڈفرینٹ چیلنجز ہیں. اور مثلا میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ بلوچستان کو پنجاب سے نہیں کمپیئر کریں، کیونکہ بلوچستان کے جو چیلنجز ہیں وہ اللہ نہ کرے کہ پنجاب کو ہوں. تو جو پنجاب کی خوشحالی ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ بلوچستان کی طرح کسی دہشت گردی کے اندر یہ اس کی زد میں نہیں ہے تو صحیح، لیکن اس طرح اتنی فریکوینسی کے ساتھ.
تو ایسے میں یہ کہنا کہ یہ وزیر اعلیٰ بہتر ہے یا فلاں بہتر نہیں ہے تو وہ ذرا زیادتی کی بات ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے کام پنجاب کے وزیر اعلیٰ کر رہی ہیں یہ شاید اور صوبوں میں نہیں ہوئے. اچھا ان میں سے کئی کام ایسے ہیں جو اناؤنس ہوئے ہیں, شروع بھی ہوئے ہیں, لیکن پایا تکمیل تک نہیں پہنچے. لیکن اس کے باوجود بہت سے ایسے کام ہیں جو شروع بھی ہوئے ہیں, پایا تکمیل تک بھی پہنچے ہیں اور تواتر سے جاری بھی ہیں. چاہے وہ صفائی کا عمل ہو, چاہے وہ ریسٹوریشن کا عمل ہو, چاہے وہ انکروچمنٹس کا عمل ہو, چاہے وہ لا میکنگ ہو, یعنی ایسی لا میکنگ جس سے عام لوگ کتراتے ہیں. تو یہ پنجاب کا ایک پھر پنجاب میں کرائم جو ہے بہت حد تک کنٹرول ہوا. اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب پولیس جو ہے اور اس کا بیہیویئر جو ہے وہ پاکستان میں کسی بھی پولیس سے سب سے بہتر ہے. تو میں جب کراچی جاتا ہوں تو صرف سڑکیں دیکھ کر اور پانی کا حال دیکھ کر انسان کہتا ہے مجھے پناہ دو. تو پتہ نہیں کب ٹھیک ہوں گا, کب کسی کو ہوش آئے گا, کب کسی میں وہ خیال آئے گا کہ میں نے یار اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے. عمار زیدی ہیں لاہور سے. آپ کسی پارٹی کی سائیڈ نہیں لیتے, آپ نا تجزیہ بہت شدت دیتے ہیں. جو کچھ آپ ماضی میں ہیں پی ٹی آئی کے متعلق کہتے رہے, یہ خود عمران خان کے ساتھ مخلص نہیں بلکہ آج بالکل ویسا ہی ہو رہا ہے. اصل میں عمران خان کو آپ سے زیادہ جانتا ہوں, اور اس کے ابھی بھی جو اس کے پارٹی میں لوگ ہیں اوپر عہدیدار ہیں, میں ان سے بھی بہتر جانتا ہوں. اس کی وجہ ہے کہ میں نے سر ٹائم گزارا ہے, میں ہوا میں یہ تانا نہیں مار رہا. اور 14-15 سال تو میں نے ساتھ آپ سمجھیں کہ تقریباً ہر روز کے اس سے گزارے ہیں. تو اس شخص میں بڑی صلاحیتیں بھی ہیں بے انتہا. اس شخص کا کرزمہ بہت زیادہ ہے. اس شخص کو آپ مل کر آپ اس سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتے عمران خان کے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس کے جو نیگیٹیوز ہیں 2-3-4 نیگیٹیوز جو ہیں وہ اس کی ہر اچھائی کے اوپر پانی پھینک دیتے ہیں. مثلاً کئی لوگوں کی کوئی اچھائی ایسی ہوتی ہے جو ان کی ہر برائیوں پہ پانی پھیر دیتی ہے. جیسے آپ ایدی صاحب کو لے لیں, پتہ نہیں ایدی صاحب اپنی ذاتی لائف میں کیسے تھے, ہو سکتا ہے وہ میری طرح کے کمزور آدمی ہوں, لیکن جو ان کی اچھائی تھی نا, ایدی سروس جو تھی, اس کے بعد ہم ان کی کسی برائی کو دیکھتے نہیں ہیں, نہ دیکھنا چاہتے ہیں, اور وہ ان کی ہر برائی کے اوپر پردہ ڈال دیتی ہے. لیکن ادھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بات, جیسے آپ یو ٹرن کہہ لیں یا آپ غلط بیانی کہہ لیں یا کچھ اور کہہ لیں, اپنے سیلفشنس کہہ لیں کہ میری ذات ہے تو ہے, ورنہ پھر کسی کا وجود نہیں, کوئی میٹر نہیں کرتا. تو یہ جو الٹیمیٹ سیلفشنس ہے, یہ نارسسزم ہے, اس نے اس کی اچھائیوں پہ بھی پردہ ڈال دیا. تو میں تو صرف یہ کہتا ہوں, اور میں نے کہا تھا جن لوگوں کے متعلق یہ نہیں رہیں گے تو آپ دیکھیں کہ وہ نہیں ہے, بلکہ ہو سکتا ہے 2-4 ہفتے میں آپ کو مزید فریش تجزیہ دوں کہ اور کون کون ہیں جو اب اس پارٹی کو چھوڑیں گے اور کیوں چھوڑیں گے. خالد فاروق ہیں ایبٹ آباد سے. کئی دنوں سے پیچھے آئے کہ یوتھیوں نے پورے صوبہ سرحد کے موٹر ویز کو لاک کیا ہوا ہے. بزرگوں کو, بیماروں کو, عورتوں کو اور دیگر کاروباری حضرات کو سخت مشکلات ہیں. سبزی فروٹ کا الگ مسئلہ ہے. روڈ بلاک کرنے کے لیے صوبہ سرحد کی پشتو بیلٹ سے لوگ لائے گئے ہیں. آخر ہم کدھر جائیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ لوگوں ووٹ تو دیتے ہیں نا, جب آپ ووٹ دیں گے تو یہ ہوگا. اور اب آپ یہ دیکھیں چلیں, آپ وہ یہی ہے نا کہ ایک کرمنل کو چھوڑ دو, اسی لیے تو وہ ہو رہا ہے. پرسوں کنگ چارلز کے سگے بھائی کو برطانیہ کی پولیس نے پکڑ لیا اور اریسٹ کر کے جیل میں بھی ڈال دیا. ان کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے اپنے آفس میں بے قاعدگیاں کی ہیں. اب یہ تو الزام ثابت ہوگا نہیں ہوگا, لیکن وہ اس وقت جیل میں ہیں. تو بات یہ ہے کہ جیل تو وہی ہے ان کی, ان کو کوئی 7 کمروں کا سیل نہیں مل رہا, ان کو کوئی ٹی وی نہیں مل رہا, ان کو کوئی اخبار نہیں مل رہے. جو قیدیوں کے لیے دوسری چیزیں, ان کا کوئی کھانا الگ سے بن کے نہیں آ رہا, ان کا کھانا گھر سے نہیں جا رہا, ان کے لیے روز اپنا دھرنا نہیں ہوگا باہر کے جی کنگ نے ملنے آنا ہے تو فلاں نے ملنے آنا ہے. اور برٹش پرائم منسٹر کو خود 10-12-15 انگلینڈ ٹیم کے سابق کپتانوں نے خط نہیں لکھا کہ جناب آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور رحم کریں, یہ کریں. وہ مجرم ہے, کم از کم پولیس کا یہ کہنا ہے. تو جو یہاں پہ مجرم ہے, آپ اس کو بچانے کے لیے آپ یہ باتیں کر رہی ہیں اور آپ عدالتوں کو بائی پاس کرنا چاہتے ہیں, تو پرابلمس تو ہوں گے.
مدثر باجوہ ہیں کراچی سے، پاکستان ٹیم ہر بار پاکستان کی ناک کٹوا دیتی ہے، آپ کی نظر میں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں نے بات ہی نہیں کرنی اس پہ، میں نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے پتا ہے ایک میچ میں بھی کوئی جیت جانا انہوں نے. چلے میں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ پچھلے 5 سال سے ہمیں پتا نا کتنا گند ہو رہا ہے. اگر ہم ایک میچ انڈیا سے جیت گئے آپ کو سیمی فائنل میں فرض کریں ہمارے سامنے آ جاتا ہے، تو ہم ساری چیزیں بھول جائیں گے. انہی کو پلاٹ ملنا شروع ہو جائیں گے، انہی کو گاڑیاں ملنی شروع ہو جائیں گی، یہی جو ہے ہماری آنکھوں کے تارا بن جائیں گے. تو ہم خود ذمہ دار ہیں. ہم جو ہے نا پرسسٹنٹ ہیں ہی نہیں، نہ اپنے پیار میں، نہ محبت میں، نہ نفرت میں. محمد اصغر ہیں دبئی سے، پاکستان میں کرایہ داری کا نظام بہت گندا ہو چکا ہے. حکومت پاکستان کی نظر ہر معاملے پہ جاتی ہے، لیکن اس طرف کیوں نہیں جاتی؟ کوئی مکی اسٹیٹ ہے تو کوئی مدنی اسٹیٹ ہے، لیکن عدالتوں میں 70% زمین جائیداد کے کیسز اسٹامپ فروشوں کی وجہ سے خراب ہیں. سود بھی چل رہا ہے، اسٹامپ لکھنے میں جان بوجھ کے غلطیاں کر دیتے ہیں. یہ نظام بہتر ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. اس کے لیے میں الگ سے میں کرتا ہوں کوشش کیونکہ اب میں اس پہ کیا بتاؤں کہ کیا کرنا چاہیے. بلاول جمالی ہیں، کہتے ہیں پاکستان میں انٹرنیٹ کی بڑی خراب صورتحال ہے. جہاں سیکیورٹی کا مسئلہ ہے وہاں تو سمجھ آتی ہے، لیکن کراچی میں تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں. بھائی لاہور میں بھی کوئی مسئلہ نہیں، اسلام آباد میں بھی کوئی مسئلہ نہیں، بس انٹرنیٹ ہماری سپیڈ نہیں صحیح ہونے دیتے. میں کیا کروں اس پہ؟ آپ جو مرضی کہیں. ایک وہ پاگل مچھلی ہے جو 40 سال سے زندہ ہے، وہ ایک جگہ پہ آتی ہے، اس کو پتا اس نے سال میں 3 دفعہ وہ کیبل کھانی ہوتی ہے، انڈر واٹر جو کیبل ہے، اس کو چک بھی مارنے ہوتے ہیں. اب مار کے وہ پاگل فوراً بھاگ جاتی ہے وہاں سے، کسی کو نظر بھی نہ آئے. پھر ہمیں کئی دن لگ جاتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے میں اور سپیڈ کو بحال کرنے میں. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ مچھلی کسی اور سمندر میں شفٹ ہو جائے تاکہ پھر ہمارا انٹرنیٹ صحیح ہو. اور تو کوئی مجھے امید نظر نہیں آتی. فاطمہ کہہ رہی ہیں کراچی سے، میں آپ کو بہت وقت سے دیکھ رہی ہوں، آپ سے گزارش ہے کہ پیپلز پارٹی کے اپنے دوستوں کو کہیں کہ کراچی کے حالات صحیح کریں. ہائے، میں تو اس پہ پیپلز پارٹی کے دوست ہیں مجھ سے لڑتے ہیں، بہت زیادہ جھگڑتے ہیں. ابھی میں نے یہ فریال تالپور صاحبہ کو کہا تھا، وہ باقاعدہ برہم ہو گئی تھی میرے پہ. میں یہی کہہ سکتا ہوں، بڑی بہن ہے تو میں ان کے لیے یہی الفاظ استعمال کروں گا کہ برہم ہو گئی تھی، ناراض ہو گئی تھی. اور انہوں نے کہا کہ بہت اچھا ہے کراچی بھی اور سندھ بھی، آپ غلط نظروں سے دیکھ رہے ہیں اس لیے ایسا لگ رہا ہے. تب تھوڑے دن بعد میں نے جانا ہے کراچی، اینک لگا کے جاؤں گا اس باری. اور اگر اس اینک نے فائدہ مجھے کرایا تو فاطمہ آپ کو بھی اس طرح کی اینک ایک بھیج دوں گا، ورنہ پھر دوبارہ اس کے اوپر تذکرہ کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیں، اس چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.